بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے میرے دینی و ملی ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے لیسنس رکھے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں ان کی زندگی کو پڑھنے پر۔ اور یہ وہ انبیاء تھے جن سے اللہ رب العزت راضی ہوا، یہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے سلیکٹ کیا تھا، یہ وہ قاصد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مشن دے کر اس روئے زمین پر بھیجا تھا۔ اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں انبیاء سر فہرست آتے ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں کا نام آتا ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ فیورٹ، اللہ کے چہیتے لوگ تھے، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب ان کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو ہم ٹٹولتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جتنے شکوے، شکایتیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہم اپنی زندگیوں میں بیان کرتے ہیں، نبیوں نے اس سے کہیں زیادہ برداشت کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ پریشانیوں کو جھیلا ہے، اس سے کہیں زیادہ دکھوں کو سہا ہے انہوں نے۔ اور یہ وہ نبی تھے جن کی زندگیوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر درج کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اور انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے بھائی آپ کے دشمن بن جائیں، وہ بھائی جن سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، جن سے آپ کو بے شمار محبت، الفت ہو، اور وہ بھائی شیطان اس کے دل کے اندر حسد، کڑھن کا بیج بو دے، اور وہ آپ سے جلنے لگے، حسد کرنے لگے، اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک گھڑی مقرر کی ہے، موت کی بھی گھڑی مقرر ہے، اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کی بھی گھڑی مقرر ہے، آنکھیں بند کرنے کی بھی گھڑی مقرر ہے۔ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو وہ بھائی جو قتل کرنے پر آمادہ تھے اور انہوں نے اپنی یادداشت میں اپنی ساری کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری پلاننگ کے ساتھ سوچا تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والا ہے، اور وہی بھائی ایک ایسا وقت آ جائے، حالات کروٹ لیں، وقت کا پہیہ بدل جائے، اور وہی لڑکا جس کو بھائی قتل کرنے کے لیے تیار تھے، کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑے ملک کا بادشاہ بن کے تخت پہ بیٹھا ہوا۔ اور وہ بھائی
جو قتل کرنے پر آمادہ تھے اس کے سامنے کٹورا لے کر اناج مانگ رہے ہوں کہ مجھے کھانے کے لیے دے دو، ہمارے گھر پہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ بھائی جس کو قتل کرنے کے لیے یہ سب راضی تھے، وہ آج مسند حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، ملک چلا رہا ہے، ملک کے خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کر رکھی ہیں۔ تو کتنی بڑی بات۔ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ یوسف کے اندر، کہ یوسف علیہ السلام اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبی کے گھرانے میں یوسف علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور اپنے ابا کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، اے نبی پاک آپ بیان کریں اپنی امت کے لوگوں سے، اس وقت کو بیان کریں، ان حالات کو بیان کریں، اس واقعے کو بیان کریں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب سے کہا یا ابت، اے میرے ابو جان، انی رأیت فی المنام 11 کوکبا، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے۔ خواب میں کہا کہ ابا حضور میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور 11 ستاروں کے ساتھ سورج کو بھی دیکھا خواب میں، چاند کو دیکھا، لیکن کس حالت میں دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، اے ابا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھا اور یہ اپنے ابا کے سامنے بیان کیا۔ باپ نبی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نبوت، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا 46واں حصہ ہے نبوت کا سچے خواب۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی وقت علم ہو گیا کہ میرے بیٹے نے یہ خواب دیکھا ہے، کوئی نہ کوئی عظیم معاملہ تو ضرور ہونے والا ہے۔ فوراً اس بات کو بھانپ گئے اور دیکھیں کیسے کمپٹیشن ہوتا ہے۔ ان کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے۔ فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فرمایا کہ اے میرے بیٹے سنو، ادھر آؤ، جو یہ خواب تم نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے سامنے بیان مت کرنا، اپنے تک رکھو، بھائی سے بیان مت کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ شیطان حسد کے بیج بو دے گا اور یہ تم سے کڑنے لگیں گے، جلن کرنے لگیں گے، لہٰذا شیطان کو راستے مہیا مت کروانا، شیطان کے لیے آلے کار مت بننا، بلکہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرو، ورنہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے، اور شیطان انسان کا بڑا ہی دشمن ہے۔ اب جب یہ خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ جو میرا بیٹا یوسف ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائے گا، یہ عن قریب نبی بننے والا ہے، تو لہٰذا اس کی محبت ان کے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی، اس کی فکر کرنے لگے، اس کی کیئر کرنے لگے، اس کے لیے جو کہتے نا کہ اور زیادہ پروٹیکٹیو ہو گئے وہ یعقوب علیہ السلام کہ میرے اس فرزند کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور جب دیکھا ان کے بھائیوں نے کہ ہمارے ابا حضور کسی ایک لڑکے کو تو زیادہ چاہ رہے ہیں اور ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، اور یہ سارے بھائیوں میں ہوتا ہے، کسی گھر میں 4 بھائی ہوں تو یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، فلاں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کا بزنس اتنا آگے چلا جا رہا ہے، میرا بزنس ٹھپ پڑا جا رہا ہے، اور حسد، کڑھن، جلن کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے کہ ارے میں اس کا حصہ کیوں دوں، اس کے پاس تو خود ہی اتنی دولت ہے، میں اس کا حصہ نہیں دوں گا، اس کا حصہ مار لوں گا، میں
اس کا جو پیسہ میرے اوپر تھا میں اس کا پیسہ ہی نہیں دوں گا، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو حسد، جلن یہ انسان کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں، شیطان اس کو بسا دیتا ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے دیکھا کہ ہم سب بیٹے ہیں یعقوب کے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان کے اپنے اس بیٹے جن کا نام یوسف ہے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ محبت وہ سب سے برابر کرتے تھے، لیکن یہ شیطان نے وسوسہ ان کے اولادوں کے دل میں ڈال دیا۔ یہ شیطان کا حیلہ تھا۔ ایک دن آئے اور کہنے لگے ابا حضور ہم لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم کھیلنے کودنے جاتے ہیں، پکنک منانے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنے اس فرزند یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ بھی ہمارے ساتھ جائے، پارک جائے، پکنک منائے، ہم وہاں کھیلے کودیں، کھائے پیئیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹوں مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی سیر سپاٹے کی جگہ پر جاؤ اور جنگل ہو وہاں پر اور کوئی بھیڑ، اور تم میرے اس بچے کو لے کر جاؤ اور تم لوگ کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور جنگل سے کوئی بھیڑیا آئے اور اس میرے بیٹے کو کھا کے چلا جائے اور تم اس کی حفاظت نہ کر پاؤ، لہٰذا مجھے بد اندیشہ ہے، ایک غلط اندیشہ ہے، اس وجہ سے میں تم کو اس کے ساتھ جانے نہیں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن بیٹوں نے، سارے بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ نہیں ابا جان، ہم اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے، آپ ان کو بھیجیں ہمارے ساتھ۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ جاؤ یوسف کو بھی لے کے جاؤ اور ان کو بھی تم لوگ گھما پھرا کے ٹہلا کے واپس حفاظت کے ساتھ واپس لے آنا۔ اس بات کا عہد و پیمان کیا سارے بیٹوں نے، جی ابا حضور، اور لے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ سارے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یوسف، ہمارے ابا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ قتل مت کرو، ان کے خون کا ذمہ اپنے سر مت لو، بلکہ کسی ایک تاریک کنویں کے اندر ان کو پھینک دو، ان کو ایک تاریک کنویں کے اندر ڈال دو اور ہم لوگ اپنے باپ کے سامنے بہانہ بنا دیں گے ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ لہٰذا جب یہ پلان کر لیا تو اس پلان کے تحت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور ایک تاریک کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا۔ اور باپ کے سامنے کیا بیان کریں، اس کے لیے انہوں نے یہ بہانہ تلاش کیا کہ ایک بھیڑیا اس کو پکڑ کر لائے اور اس کا خون کیا، اس کو ذبح کیا، اور اس کا خون جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر انہوں نے لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تو ان کی جو قمیص تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ اتار لی، اور قمیص کو اتارنے کے بعد کنویں میں پھینک دیا، اور اسی قمیص کے اوپر بھیڑیے کا خون لگا کر اپنے ابا کے پاس وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ شام کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ فرمایا کہ اے ابا حضور، ہم تو کھیل کود کے لیے، دوڑ لگانے کے لیے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاكله الذئب، اور اچانک سے جنگل سے بھیڑیا نکل کر آیا اور یوسف کو کھا کے چلا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اے ابا حضور، ہم چاہے جتنی سچی اور قسم کھا کے یہ بات کہہ دیں، آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے کے آ گئے،
اور ابا حضور کے سامنے اس قمیص کو پیش کیا کہ دیکھو یہ ابا حضور یہ خون ہے جو یوسف کی قمیص پر لگا ہوا ہے. اور یعقوب علیہ السلام نبی تھے, انہوں نے جب قمیص دیکھی تو قمیص صحیح سالم تھی, ثابت قمیص تھی, وہیں نہ تو کسی خروش کا نشان تھا نہ قمیص کہیں سے پھٹی تھی. انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ان بھائیوں نے ضرور بضرور کوئی غلط کام کیا ہے, ورنہ اگر بھیڑیا کھاتا یوسف کو تو ان کی قمیص کو بھی پھاڑ دیتا. قمیص تو صحیح سالم ہے, اس کے اوپر جھوٹا خون لگا کر یہ لوگ چلے آئے ہیں اور انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے. سوچیں, ایک نبی جس کو یہ ظن غالب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو نبی بنائے گا, جن سے اس کو اتنی زیادہ محبت تھی, لیکن شیطان نے ان کے بھائیوں کے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ تمہارے ابا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یوسف علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی یاد میں روتے 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 نابینا ہو گئے. یہ غم ایک باپ کے سینے پر بچے کی موت کا اتنا زیادہ پڑا کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, کہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں اور وہ غم زدہ ہو گئے, غم سے نڈھال ہو گئے. لیکن کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا, ہر ایک کی گھڑی مقرر کی ہے. جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال کر گئے, اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا, اسی کنویں کے پاس ایک قافلے کا گزر ہوا. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ. ایک قافلے میں جب کارواں جو تھا, کارواں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں اپنے ایک فرد کو, ایک ممبر کو کہا کہ جاؤ یہ کنواں ہے اس سے پانی لے کر آؤ. اور جب وہ پانی لینے کے لیے ایک انسان کنویں کے پاس آیا اور اس نے اپنا ڈول جب کنویں کے اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی بالٹی کے اندر بیٹھ گئے. اور جب بالٹی کے اندر بیٹھ گئے تو اس نے جب پانی نکالنا شروع کیا تو سوچا پانی آ رہا ہوگا, اور جب دیکھا کہ اس کے اندر تو ایک بچہ, خوبصورت سا بچہ, اتنا خوبصورت بچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حسن کو پوری دنیا کے اندر جو حسن ہے, جو جمال ہے, جو بیوٹی ہے, اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا, اور آدھا حسن کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو دیا, اور آدھا جو حسن ہے اس کو پوری دنیا کے اندر بانٹ دیا. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خوبصورتی بنائی تو اس کو دو حصوں میں بانٹا, آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھے حصے کی خوبصورتی سے دنیا تک آنے والے لوگوں میں خوبصورتی بٹ رہی ہے. تو جب انہوں نے ڈول نکالا, یا بشرا ھذا غلام, مارے حیرت کے چلا اٹھے, ہائے یہ تو بڑا خوبصورت بچہ, یہ تو لڑکا نکل آیا, یہ کہاں سے آ گیا. وہ اسروہ بزا, اتنے خوبصورت بچے کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے, اس کو چھپا لیا. کہا کہ اور اس زمانے میں غلاموں کی تجارت کا پیشہ تھا, غلاموں کی تجارت ہوتی تھی, لوگ قیدی بنا کے لائے جاتے تھے, مارکیٹ کے اندر انسان فروخت ہوتے تھے. تو کہا اتنا خوبصورت بچہ, اس کی تو مارکیٹ کے اندر بڑی قیمت ہے. تو کہا یہ تو بہت بہترین سامان مل گیا, اس کو مارکیٹ میں لے جائیں گے تو فروخت کریں گے تو بہت ہی عمدہ قیمت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لوگ لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو, قافلے کے لوگ, اور انہوں نے کہاں فروخت کیا؟ جا کے مصر کے بازار میں. نخاس لگا, جانوروں کا نہیں نخاس تھا, وہ انسانوں کا نخاس تھا, اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے بولی لگائی گئی. اور وہ جب بولی لگی ہے, کس کے حصے میں وہ خوش نصیبی آئی کہ جو یوسف علیہ السلام کی پرورش کرتا. مصر کے بادشاہ کو عربی زبان میں عزیز کہتے تھے اس زمانے میں. تو جو عزیز مصر تھا, مصر کا بادشاہ تھا, وہ اپنی
وائف کو لے کر آیا اور نخاس کے اندر جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو خرید لیتے ہیں، اس بچے کو خرید لیتے ہیں، اور وہ خرید کر مصر کا عزیز مصر لے کر گئے اور یوسف علیہ السلام کی پرورش انہوں نے کی. ان کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو جب یہ بڑا ہوگا تو اولاد کے طور پر اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے. اب کہانیوں کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، میں وہاں پر تھوڑی ایک چیز بیان کر دوں. بہت سارے لوگ یوسف اور زلیخا کے قصے کے نام سے بہت ساری داستانیں لکھی گئیں. صحیح طور پر تفسیر کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی اس طرح سے جو یوسف علیہ السلام کی کوئی معشوقہ نعوذ باللہ جو ان پر دل جن کا آیا تھا جس عورت کا، اس کا نام کہیں زلیخا ہو، ایسا کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر ایک اجمالی طور پر چیز بیان کی گئی. تو زلیخا کون تھی؟ یہ قصہ نویسوں نے اس کو کہانیاں بنائیں، اس کو کریکٹر دیا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ جو مصر کے بادشاہ کی ایک بیوی تھی، اس کی جو عورت تھی، جب یہ بچہ بڑا ہوا تو ان کا دل اس لڑکے پر آ گیا، اس لڑکے پہ ان کا دل آ گیا. اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس نے ایک دن جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، خوبصورتی کے اندر اپنی مثال آپ تھے، غلط ارادے سے ان کو کمرے کے اندر بلایا، اور جب غلط ارادے سے کمرے کے اندر آئے تو اس نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالنے چاہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے اپنا دامن بچا کے بھاگے. اور جب دامن بچا کے بھاگ رہے تھے یوسف علیہ السلام تو اس نے ان کی قمیص پیچھے سے جب پکڑی تو پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. پیچھے سے قمیص پھٹی تو فوراً یوسف علیہ السلام دروازہ کھولا تو وہیں پر مصر کا بادشاہ جس کے گھر میں پرورش پائی تھی وہ کھڑا مل گیا. اور جب یہ دیکھا اس کی بیوی نے کہ اب تو میں پھنس گئی تو بلیم شفٹ کر دیا، کہا کہ دیکھو یہ تمہارا جو لڑکا تھا یہ میرے اوپر غلط حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اے بادشاہ بتاؤ جو تمہارے حرم کے اندر تمہاری عزت پر غلط نظر ڈالے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے. یوسف علیہ السلام وہیں پر دروان موجود تھے، اس میں سے ایک شخص نے گواہی دی. یوسف علیہ السلام نے کہا میں معصوم ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، غلط کام کا ارادہ ان عورت کی طرف سے ہوا تھا، میں بے قصور ہوں. تو وہیں پر ایک دربان موجود تھا، کہا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ پہل کس نے کی تھی، غلط حرکت کرنے کا ارادہ کس نے کیا تھا. کہا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ لینا غلطی یوسف کی ہے اور ان کی عورت پاک دامن ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے کرتے کا تو جان لینا یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، غلطی عورت کی تھی. اور جب ان کا کرتا چیک کیا گیا، قمیص چیک کی گئی تو وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یعنی بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بھاگ رہا تھا اور زلیخا اس کا پیچھا کر رہی تھی، اور پیچھا کرنے کے لیے جب انہوں نے جھپٹا یوسف علیہ السلام کو تو پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، لہٰذا یوسف بے قصور ہیں. سوچیں یہ نبیوں کی مثالیں ہیں. خوبصورت عورت نے بلایا، بدکاری کرنے کے لیے دعوت دی، لیکن اللہ کا خوف کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف سے بھاگے. ہم اور آپ آج تو اس کے لیے کوئی فیس بک پر کوشش کر رہا، کوئی انسٹاگرام پر میسج کر رہا، کوئی سوشل میڈیا پر میسج کر رہا کہ یہ فلاں لڑکی میرے جال میں پھنس جائے، یہ فلاں میرے جال میں پھنس جائے، اور غلط کام کرنے کو ہم غلط کام تصور نہیں کرتے. تو یہ نبیوں کی زندگیاں ہیں،
اور اس پاک دامنی کا رزلٹ کیا ملا ہے؟ مصر کے بادشاہ بنیں گے آگے چل کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. سورج انسان کے سر کے اوپر ہوگا، پسینے میں کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی سر تک ڈوبا ہوگا. ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہوگا؟ ایک وہ انسان جس کو حسب و نسب اور خوبصورت عورت دعوت دے بدکاری کرنے کے لیے، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ عورت کی ریکویسٹ کو ٹھکرا دے. اور یہاں ارے فیس بک پر لڑکی نے ریکویسٹ بھیج دی، ایکسیپٹ. سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ آ گئی، ایکسیپٹ. فرینڈشپ آئی، ایکسیپٹ. یہ نبیوں کا طریقہ نہیں، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں. آئی ریجیکٹ. تو فوراً ریجیکٹ کیا یوسف علیہ السلام کو. اور جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یہ لڑکا جس کی پرورش میرے گھر پہ ہوئی ایسا تو تھا نہیں، فوراً سمجھ گیا کہ میری عورت ہی غلط ہے. اور یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایسا ہے کہ چھپ نہیں پایا. پورے مصر کے اندر اب چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں. اچھا، بادشاہ کی بیوی نے لڑکے پر دورے ڈالنے کی کوشش کی، اس کو غلط طریقے سے، جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے اس کو پھنسانا چاہا، اس کے غلط کام کرنا چاہا. بتاؤ، ایک بادشاہ کی بیوی اور اس لڑکے پر اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کر لیا اس کے ساتھ. اب بادشاہ جو عزیز مصر تھا، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ باتیں ایسے نہیں چپ ہوں گی، یہ باتیں ایسے بند نہیں ہوں گی. اس نے جو مصر کی نامور خواتین تھی ان کو کہا کہ آج محل میں ساری جو مصر کی خوبصورت عورتیں ہیں ان کی میرے یہاں دعوت ہے. سب کو انوائٹ کیا، مصر کی جو عورتیں تھیں، اور سب کو انوائٹ کرنے کے بعد سب کے لیے دریاں لگوائی، سفرے لگوائے، قالین بچھوائے، اور سب کو بٹھا دیا. اور کہا یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا، کہا کہ جب تک میں نہ کہوں ان عورتوں کے بیچ میں مت آنا. ساری عورتیں کھا رہی کھانا، اور جب مشغول تھی کھانا کھاتے ٹائم، مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے بیچ میں تشریف لے آؤ. اور جب یوسف علیہ السلام اس محفل کے اندر آئے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. جب مصر کی عورتوں نے دیکھا، یوسف کا حسن دیکھا، ان کی جوانی کی تصویر دیکھی، ان کو اپنے سامنے دیکھا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اپنے دانتوں میں انگلیاں چبا ڈالی، اپنے دانتوں کے اندر انگلیاں کاٹ کر رکھ دی، اور چیخ پڑی، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو انسان لگ ہی نہیں رہا، یہ تو نرا فرشتہ ہے. ارے انسان ایسے کہاں ہوتے ہیں، اتنی نورانی شکل والا، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہے، انسان کہاں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. فوراً مصر کے بادشاہ کی بیوی بول پڑی، فذلک الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. تم لوگ چیمے گوئیاں کر رہی تھی کہ میں نے اس پہ ڈورے ڈالے، تمہاری حالت کیا ہو گئی اس کو دیکھ کے. کہتی تھی کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی کا دل آ گیا، تم اپنی حالت تو دیکھو، تم تو اپنے دانتوں کے نیچے انگلیاں چبا کر رہ گئی ہو، تم تو چیخ پڑی کہ تو انسان ہی نہیں، اور تم لوگ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی میرا دل کیسے نہ آئے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. یہ ہے قاعدہ. کہا کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بے شمار کوشش کی کہ یہ میری طرف آ جائے. اس کو کہتے ہیں نا آج کل کہ میری بندی بن جائے، یہ میرا بندہ بن جائے. کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ میری طرف مائل ہو جائے. فاستعصم، اللہ کی قسم یہ بچا رہا مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، یہ قریب نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب یہ معاملہ دبانا ہوا کہ اس واقعے کو کیسے دبایا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی میموری سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. بھائی ابھی تک تو معاملہ عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ، اس کی بیوی
اور یہ گھر کے اندر تھا، اب تو پورے مصر میں کوہرام مچ گیا، کتنا خوبصورت لڑکا. تو کہا کہ اب ان کو سین سے تھوڑا ختم کرو، لوگوں کی جو ایکٹیو میموری ہے اس کو تھوڑا سا وہاں سے ہٹاؤ. یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے قید میں ڈال دیا، کہا کہ ان کو قید میں ڈال دو. اور ایک مدت تک یوسف علیہ السلام قید کے اندر زندگی گزارتے رہے، جیل کے اندر زندگی گزاری. کون سا جرم تھا؟ وہ جرم کیا تھا؟ وہ جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک عورت جو ان کے بہلاوے میں اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اس کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا، اس کی باتوں میں نہیں آئے، اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے. یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے مصر کا بادشاہ جانتا تھا، ان کو قید کے اندر ڈال دیا گیا. اب فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کئی سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے. قید کے اندر رہنے کے بعد مصر کے اندر ایک قحط سالی پڑ گئی، قحط کا زمانہ آیا. اس سے پہلے یہ ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخرى یابسات. مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 جو موٹی گائیں ہیں ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالی دیکھی اور 7 ہی خشک بالی دیکھی. کہا کہ اس خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہے. تو خواب کی تعبیر کے لیے لوگوں سے مشورہ کیا. تو اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ایک شخص دربار میں موجود تھا بادشاہ کے، کہا کہ اس خواب کی تعبیر کو کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ یوسف ہی ہیں. جب یوسف کا نام لیا گیا تو انہیں یاد آیا، اچھا ایک قیدی ہے جس کو میں نے کئی برسوں پہلے قید کیا تھا. کہا کہ جاؤ اس کو نکال کے لاؤ. یوسف علیہ السلام جب نکال کے لائے گئے قید خانے سے تو عزیز مصر نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخرى یابسات، کہ 7 موٹی گائے جن کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک خوب کھیتی کرو، 7 سال تک خوب کھیتی کرو، اور ضرورت کے بقدر ہی ان 7 سالوں میں اناج اور غلہ خرچ کرنا، کیونکہ ان 7 سالوں کے بعد قحط سالی کا زمانہ آئے گا، پانی نہیں برسے گا، فصلیں نہیں اگیں گی. تو تم جو بچا کے رکھو گے، جو اناج اسٹور کر کے رکھو گے، تم وہ 7 سال جو قحط سالی کے ہوں گے اس کے اندر اپنا وقت کاٹ سکتے ہو. اس اناج کو ان 7 سالوں میں تم استعمال کر سکتے ہو، ورنہ اگر ان 7 سالوں میں تم وہ اناج کھا جاؤ گے تو تمہارے پاس اگلے جو 7 سال ہوں گے کھانے کے لیے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آئی اور یہی ہوا. 7 سال پھر کھیتی کی، خوب اناج اگایا اور اس اناج کو ضرورت کے بقدر کھایا، اور جو سرپلس تھا، جو ضرورت سے زیادہ اناج تھا، اس کو سارے لوگوں نے اسٹور کر کے رکھا کہ اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے جس میں غلہ نہیں ہوگا تو ہم وہ کھائیں گے. اور جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بیان کی تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ اس عورت کا کیا خیال ہے جس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا. تو وہی اس کی بیوی بول پڑتی الآن حصحص الحق
انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین. کہا کہ اس کی بیوی چلا اٹھی کہ اب حق واضح ہو گیا، میں ہی مجرمہ ہوں، میں نے ہی اس پر غلط نظر ڈالی تھی اور یہ سچا انسان ہے. خود اس عورت نے جس نے الزام لگایا تھا محفل کے اندر، دربار کے اندر گواہی دی. اور یوسف علیہ السلام کی جب یہ رائے اتنی پسند آئی تو بادشاہ نے کہا جس آدمی کی بصیرت اتنی زیادہ ہے اس کو فائنانس منسٹر بنا دیا جائے. یہ اور عزیز مصر نے انڈائریکٹ طور پر فائنانس منسٹر بنا کر مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی. اور یوسف علیہ السلام جب وہ 7 سال قحط کے آئے تو اب قحط کی وجہ سے غلہ ان لڑکوں کو بھی نہیں مل رہا. جو لڑکے کون تھے؟ ان کے سگے بھائی تھے جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا، جو کنعان کے اندر رہتے تھے. اب انہیں معلوم ہوا کہ کنعان سے مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے، وہاں پر غلے کی فراوانی ہے. ان کے باپ نے بھیجا کہ جاؤ تم غلہ لے کر جاؤ، وہاں جاؤ تمہیں غلہ ملے گا. اور ان کے سارے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آئے. اور یوسف علیہ السلام نے، وقت ہو چکا ہے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ سارے بھائی حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ تو یہی میرے بھائی ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا اس سے پہلے دوسری مرتبہ جب ان کی آمد ہوئی تو ان کے ایک اور بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، بنیامین، ان کو بھی انہوں نے اپنے پاس مصر میں بلا لیا تھا اور کہا کہ یہ سنو، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں جن کو تم نے قتل کرنے کی ارادے سے تاریک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. آج میں مصر کا بادشاہ ہوں اور تم میرے سامنے غلہ مانگنے کے لیے کھڑے ہو. سارے بھائیوں نے معافی مانگی کہ اے میرے بھائی مجھے معاف کر دو، ہم لوگوں نے شیطان کے ورغلے وسوسے میں آ کے، شیطان کی چالاکیوں کی وجہ سے ہم نے یہ غلط کام کر دیا. تو کہا کہ ہمارے ابا کا کیا حال ہے؟ کہا کہ آپ کے ابا رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور قمیص دینے کے بعد کہا کہ یہ قمیص میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی روشنائی واپس آ جائے گی، وہ دیکھنے لگیں گے. سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے جب اپنے ابا کے پاس یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر، تو یوسف علیہ السلام نے کہا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور سارے بھائی جب لے کر آئے، جب بینائی واپس آ گئی تو یعقوب علیہ السلام ان کے سارے بیٹے دوبارہ مصر میں جب تشریف لائے تو ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. تو کہا کہ یہی وہ خواب کی تعبیر تھی کہ 11 بھائی، سورج، چاند سب سجدہ کر رہے ہیں. تو سارے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں کے اندر تھا. ہماری شریعت کے اندر اب کسی بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں صرف اگر کسی کے سامنے سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. ہماری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت لے کر آئے تو اس شریعت محمدی کے اندر صرف اللہ کے سامنے سجدہ ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی. سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے. تو وہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی تھا جو انہوں نے کیا، جو خواب کی تعبیر سچ ثابت ہوئی کہ 11 بھائی اور سورج، ستارے، سورج اور چاند سب ان کا سجدہ کر رہے ہیں. اور اسی تعبیر کے ساتھ وہ خواب ان کا سچ ثابت ہوا. اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار نصیحتیں ہیں کہ پریشانیوں پر صبر کریں، مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کریں، حالات کیسے بھی ہو جائیں اللہ کو یاد رکھیں. اللہ غیب سے اسباب پیدا کرنے والا ہے. چاہے جتنے بھی تمہیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کریں، چاہے فتنہ مال کا ہو، چاہے فتنہ جمال کا ہو، چاہے فتنہ خوبصورتی کا ہو، اس فتنے کے اندر پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنی ہے.
تب جا کے ہم نبیوں کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ نبیوں کے ساتھ اگر ہم اپنا حشر و نشر کروانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انبیاء، صلحاء، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں، تو ہم ان نبیوں کی زندگیوں کو پڑھ کر اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ مال کے فتنے سے، جمال کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب لوگوں کو توحید پر اے اللہ گامزن فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔